الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه او كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنا پسندیدہ دین اور اپنا پسندیدہ مذہب اسلام عطا فرمایا. ایسا مذہب اور ایسا دین اور ایسا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا کہ جس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں، جس کے اندر کسی طرح کی کوئی کجی نہیں، جس کے اندر کسی طرح کی کمی بیشی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک مکمل دین اسلام ہمیں عطا فرمایا. جب ہمیں ایک مکمل ہر طرح سے مکمل ایک دین ہمیں عطا فرما دیا گیا ہے تو ہمیں کسی اور دین کی طرف نظر کرنے کی ضرورت بھی نہیں. کسی اور دین کے مذہبی چیزوں سے اپنے آپ کو ملوانے کی ضرورت نہیں. اپنا مذہب، اپنا دین، اپنے نبی کا لایا ہوا طریقہ، یہ ہمیں 100 میں سے 100 پسندیدہ ہونا چاہیے. اس سے ہٹ کر کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، ہمیں وہ پسند نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس سے محبت نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ڈنکے کی چوٹ میں یہ بات کہہ دی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو دین اسلام سے ہٹ کر دوسرا دین تلاش کرے گا، دوسرا دین تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا. دین اسلام آ جانے کے بعد اس کے پہلے جتنے مذہب تھے سارے مذہب ختم کر دیے گئے. اب اس دنیا میں صرف ایک ہی مذہب باقی ہے، دین اسلام، اور وہ پسندیدہ ہے، جس میں ہماری ہر طرح کی رہبری اور رہنمائی، ہماری ہر طرح سے زندگی گزارنے کا طریقہ اس کے اندر موجود ہے. پھر ہم ایسے طریقے اور ایسے مذہب
اور ایسے دین کے سلسلے میں اپنے دل میں لالچ کیوں لائے؟ ان کے طریقے کو کیوں اپنائیں؟ ان کے تہواروں میں کیوں شریک ہوں؟ جب ہمارا دین ہی ہم بہت پیارا، جب ہمارا نبی کا لایا ہوا طریقہ ہی سب سے اچھا، تو پھر ہم دوسروں کے طریقے کو کیوں اپنائیں؟ ہم دوسرے کے طریقے کو کیوں پسند کریں؟ ہم دوسرے کے طریقے کو کیوں اپنے دل میں اس کے لیے لالچ لائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں، آدھا اندر آدھا بھیتر نہیں، بلکہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ جو شیطان کا راستہ یہ بڑا گمراہ کرنے والا، یہ کھلا ہوا گمراہ ہے، یہ تمہیں گمراہی میں مبتلا کر دے گا، ضلالت میں مبتلا کر دے گا، اور ایسا ہوگا کہ ایک دن تمہیں تمہارے رب سے کاٹ دے گا، ایک دن تمہیں تمہارے مالک سے کاٹ دے گا، لیکن تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے مسلمان کو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جانا ہے، اپنے قول کے اعتبار سے، اپنے فعل کے اعتبار سے، اپنے چلن و فرن کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مسلمان کو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جانا چاہیے، اور شیطان کے نقش قدم نہیں چلنا چاہیے، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اس حدیث پاک کو اچھی طرح سے یاد کر لو، نوٹ کر لو، یہ ہر جگہ کام آئے گی۔ ہر معاملات میں جو بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی کے ساتھ میں ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی کی مشابہت اختیار کرے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آدمی کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دے، لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، اس کی خوبی میں سے ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ابھی یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور نئے سال آنے والا ہے ایک دن کے بعد میں، تقریباً 25 دسمبر کو جو منایا جاتا ہے، اور اس طریقے پر جو دوسری چیزیں منائی جاتی ہیں، مسلمانوں کو قطعاً اس میں شریک ہونے تک کی بھی اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کو اس میں قطعاً شریک ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کا صاف ستھرا اور سیدھا جواب یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ بس کیا؟ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے کہ ہم کسی قوم کی مشابہت اختیار نہ کریں، بس بات ختم ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی گھما پھرا کے اس کو جائز کرنے میں لگے گا، کسی طرح سے اس کو حلال کرنے میں لگے گا، تو وہ اپنے ایمان کا خود ذمہ دار ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کو چاہیے کہ وہ کافروں سے دوستی نہ کریں ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ اگر کسی مومن کو دوستی کرنا ہے تو وہ ایمان والے سے کرے، کسی کافر سے اور کسی مشرک سے اس کی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ
ایک ہوتا ہے موالات کا معاملہ، ایک ہوتا ہے مواسات کا معاملہ۔ ہمیں جو منع کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ میں دوستی، دلی محبت ان سے کرنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے، دل سے محبت ان سے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک یہ جس کی اجازت دی گئی ہے، جیسا اگر کوئی غیر ہے اس کی انسان مدد کرنا چاہے مدد کر سکتا ہے، اس کی کسی طرح ہیلپ کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن دلی محبت اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، جو اس سے ہٹ کر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم کیوں غیروں کے لیے اپنے رب کو چھوڑنے چلے جاتے ہیں؟ ہم کیوں غیروں کے معاملے میں پڑھ کر اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں غیروں کے تہواروں میں شریک ہو کر اپنے رب سے رشتہ توڑ دیتے ہیں، اپنے رب سے ناطہ توڑ دیتے ہیں؟ اللہ کا صاف اعلان فلیس لک من اللہ من شیء، اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم سے خوش ہو جائے، یہود و نصارہ ہم سے خوش ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے خالق و مالک ہیں۔ یہود و نصارہ کو ہی اللہ نے پیدا کیا، ان کی فطرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہیں۔ فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تو کہہ دیا، اب لاکھ انسان بہانہ کر لے، کوشش کر لے، اس کے لیے سارے رستہ بند ہو جائیں گے، چونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے تو ہو ہی نہیں سکتے، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ نے قرآن میں آگے فرما دیا جو ان باتوں سے روگردانی کرے گا، جو میری باتوں کو نہ مانے گا، وہ انہی میں سے ہوگا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ مسلمان کہتا ہے کہ میں سالگرہ منا دیا تو کیا ہو گیا، اور اس طریقے پر جو بھی مذہبی تہوار ہیں میں اگر ان میں شریک ہو گیا تو کیا ہو گیا، کرسمس کی کسی کو مبارکبادی دے دی تو کیا ہو گیا، اور سالگرہ منا لیا، برتھ ڈے منا لیا تو کیا ہو گیا۔ یہ ہمارے زبانوں میں یہ بات موجود ہے، کیا ہو گیا، کچھ نہیں بگڑا، یہ ہم یہ سوچتے ہیں، لیکن ہاں کیا ہو گیا، یہی سوچنے کی بات ہے، کیا نہ ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہمیں محبت کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے احکام سے ہمیں محبت کیوں نہیں ہے؟ ہم نے غیروں کے طریقوں کو کیوں اپنایا؟ غیروں کے بنائے ہوئے طریقے ہمیں کیوں پسند ہیں؟ غیروں کے بنائے ہوئے طریقے ہمیں اچھے کیوں لگتے ہیں؟ ہمیں اپنے نبی کا طریقہ پسند کیوں نہیں ہے؟ ہمیں اپنے نبی کا لایا ہوا احکام پسند کیوں نہیں ہے؟ یہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں، من تشبہ بقوم، یہ سب غیروں کی مشابہت ہے، یہ سب غیروں کی مشابہت میں یہ جو ہم کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا، اور آپ نے مخالفت کر کے دکھائی۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا مدینہ کے یہودی یہ سال میں 2 دن عید منایا کرتے تھے، ان کے یہاں بھی کھیل کود کا، خوشی منانے کا موقع ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس طریقے پر ان دنوں کو ہم خوشی مناتے ہیں، کھیل کود مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر دن 2 دن خوشی منانے کے لیے عید اور بقرعید کا دن عطا فرمایا، عید اور بقرعید کا دن عطا فرمایا۔ آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کی، ان کے تہواروں میں، ان کے کھیل کود میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے تو عید بقرعید کا دن ہے۔ یہود و نصارہ کی مخالفت ہے اس میں۔ یہود و نصارہ کے حال یہ ہے کہ وہ داڑھی کترواتے ہیں، مونچھوں کو بڑھاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی اور فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ،
چھوٹی سی چھوٹی چیز میں ان غیروں کی، یہود و نصارہ کی، جو کہ اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کی مخالفت کا حکم دیا۔ لیکن جب اس طریقے پر ممبروں سے یہ بات جاتی ہے تو ہمارے کچھ نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ یہ مولوی حافظ کا بہت تنگ سوچ ہے، اس ذرہ ذرے بات میں روکتے ہیں، اس ذرے ذرے بات میں ٹوکتے ہیں، یہ میں برتھ ڈے منا دیا تو کیا ہو گیا، ان کے کرسمس میں داخل ہو گیا تو کیا ہو گیا، اور رات 1 جنوری میں یعنی نئے سال کے رات میں تھوڑا ناچ لیا تو کیا ہو گیا۔ یہ ان کی تنگ نظری کو بتاتا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے باتوں میں ان کی مخالفت کی، چھوٹے چھوٹے باتوں میں عاشورہ کا روزہ یہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے نجات دی ہے، ہم اس دن روزہ رکھیں۔ 10 عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ آپ نے ان کی مخالفت میں حکم دیا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا 10 یا 10-11 روزہ رکھوں گا۔ یہ ان کی مخالفت میں آپ نے حکم دیا۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز میں آپ نے ان کی مخالفت کا حکم دیا۔ یہود و نصارہ کی حالت یہ ہے کہ وہ ہتھیلی دکھا کر سلام کرتے، انگلیوں سے سلام کرتے ہیں۔ ہمیں اسلام نے یہ طریقہ سکھایا کہ ہم زبان سے اچھے طریقے سے اور بہترین انداز میں سلام کیا کریں، بہترین انداز میں سلام کیا کریں۔ ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز میں، اچھی سی چیز میں ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کی گئی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنے پیار کرنے والے، امت سے کتنی محبت کرنے والے، لیکن امت کا حال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر امت غیروں کے طریقے کو پسند کر رہی ہے، امت غیروں کے طریقے کو پسند کر رہی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا وہ انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے ہوگا۔ نئے مہینے کی آمد پر، نئے سال کی آمد پر ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، اسلامی تعلیم کیا ہے، اور یہ جو نیا سال رات میں منایا جاتا ہے، پورے سال میں اتنا شراب نہیں پیا جاتا جتنا اس ایک رات میں پی لیا جاتا ہے۔ پورے سال میں جتنا زنا نہیں کیا جاتا اس ایک رات میں اتنا زنا کر دیا جاتا ہے۔ پورے سال میں جتنی نافرمانی نہیں کی جاتی اس ایک رات میں اتنی نافرمانی کر دی جاتی ہے۔ اور غیروں کے ساتھ ساتھ میں مسلمان بھی اس میں شریک ہے، مسلمان بھی اس میں شریک ہے، مسلمان بھی اس میں شریک ہے۔ روڈ میں نکلتا ہے، سیٹی بجاتا ہوا نکلتا ہے، گاڑی کا سائلنسر نکال کر پھٹا کے چلتا ہے اور اپنے منہ سے چلا کر چلتا ہے۔ کہیں فائرنگ ہوتی ہے، کہیں کچھ بے حیائی ہوتی ہے، کہیں زنا عام ہوتا ہے، کہیں شراب پی جاتی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس رات میں نہ کیا جاتا ہو، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس رات میں نہیں کیا جاتا۔ دوست بزرگوں، یہ تو اصل ہم عبرت کا مقام ہے، ہمیں سوچنے کا مقام ہے کہ یہ خوشی کا موقع نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے سوچنے کا بات ہے کہ ہم اگر اس دنیا میں 70 سال زندگی لے کر آئے تھے تو ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا، اور اگر ہم 60 سال لے کر آئے تھے ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ یہ خوشی کا منانے کا کون سا موقع ہے بلکہ اپنی زندگی کا حساب کرنے کا موقع ہے کہ میرا 60 سال سے 1 سال کم ہو گیا اور اتنا باقی رہا۔ کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، اس کے 1 لاکھ روپے میں سے 50,000 روپے کسی کے پاس میں ہے، اس کے پاس 1,000 روپیہ خرچ ہو گیا تو وہ خوشی منائے گا یا غم منائے گا؟ 50,000 سے 2,000 خرچ ہو گیا، اس کے پاس 48,000 باقی ہے، وہ خوشی منائے گا یا غم منائے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ دل خراب کرے گا کہ میرے پاس میں 50,000 تھا، 2,000 غم خرچ ہو گیا۔ یہ خوشی کا مقام نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی کا حساب کرنے کا مقام ہے کہ یہ جو سال گزرا
کہ کیسا میرا سال گزرا، رب کی نافرمانی میں گزرا، میرا ایک سال رب کی نافرمانی کرتے کرتے گزر گیا، نماز چھوڑنے کی حالت میں میرا ایک سال گزر گیا، روزہ نہ رکھنے کی حالت میں میرا ایک سال گزر گیا، اور زنا کرتے ہوئے میرا ایک سال گزر گیا، شراب پیتے ہوئے میرا ایک سال گزر گیا، کیا نہیں گناہ کیا، میرا ایک سال اس حساب سے کم ہو گیا۔ تو اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ لیکن ہم اس میں خوشی مناتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، کیا کیا رات میں کرتے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، یہ کوئی خوشی کا پیغام اور خوشی کا موقع نہیں ہے، بلکہ اپنے حساب کرنے کا، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کا، کہ جو میرا ایک سال گزر گیا میں نے اس کے اندر کیا کیا، میں نے اس کے اندر کیا نیکیاں کی، اس کے اندر کتنے گناہ کیے، اس کے اندر کیا اعمال کیے، اس میں حساب کرنے کا۔ اگر اس حساب میں کچا نکلا تو آئندہ سال جو آ رہا ہے اس کے اندر اعمال میں بڑھوتری ہو۔ اگر نمازی نہ تھا تو نماز پڑھنا شروع کر دے، اگر رمضان کے روزے نہ رکھتا تھا تو روزہ رکھنا شروع کر دے، اگر شراب پیتا تھا تو شراب پینا چھوڑ دے، اگر زنا کرتا تھا تو زنا کرنا چھوڑ دے، توبہ استغفار کر لے۔ یہ خوشی کا مقام ہے، یہ خوشی کا مقام ہے۔ یہ کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے کہ عمر برف کی طرح زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، آپ برف کو کسی ایک جگہ پر رکھ دو، کیا برف وسیع رہے گا؟ آہستہ آہستہ وہ پگھلتا رہے گا۔ اسی طرح زندگی بھی عمر کی کم ہوتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ وہ بھی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے۔ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے۔ بچہ آیا ہے اس دنیا میں، والدین بڑے خوشی سے کیک کاٹتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں کہ میرا بچہ 2 سال کا ہو گیا، میرا بچہ 4 سال کا ہو گیا۔ نہیں، دراصل ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ میرے بچے کا عمر بڑھ رہا ہے، لیکن دراصل میں بچے کا عمر گھٹ رہا ہے۔ اس نے 60 سال کی عمر لے کے آئی تھی، 1 سال ہونے کی وجہ سے اس کا 60 میں سے 1 کم ہو گیا، 1 کم ہو گیا۔ لیکن ہاں، اس نئے چاند کے موقع پر، نئے سال کے موقع پر ہمیں اسلام کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم نئے مہینے کا چاند دیکھو دعا پڑھو، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کا چاند دیکھتے تھے اور کہتے تھے ربی و ربک اللہ، اے چاند تیرا رب بھی وہی ہے، میرا بھی رب وہی ہے، لیکن کیا ہے کہ تو نئے مہینے کا نکلنے کا ذریعہ بنا ہے۔ والتوفیق لما تحب وترضى، اے اللہ تو ان چیزوں کی مجھے توفیق دے جس سے تو خوش ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو نیا مہینہ آ رہا ہے، اپنے رب کو خوش کرنے کے بجائے کتنا ناراض کیا جاتا ہے، کتنا ناراض کیا جاتا ہے۔ نیا سال آیا، اللہم ادخلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام، اے اللہ یہ نیا سال آ رہا ہے، اس کو ہمارے لیے امن و ایمان والا بنا، سلامتی اور اسلام والا بنا۔ یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ سے۔ ہمارا سال کا ابتدا تو اولاً محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اسلامی مہینے کے اعتبار سے، لیکن جنوری سے جو شروع ہوتا ہے یہ سال، یہ سب مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ لیکن ان مہینوں کو جو جنوری سے نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس جنوری کو کوئی گالی نہیں دیتا، کوئی برا بھلا نہیں کہتا، لیکن اس کے اندر جو حرکتیں کی جاتی ہیں، جو خرافات کیے جاتے ہیں، جو رب کو ناراض کرنے والے کام کیے جاتے ہیں، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ کوئی خاص طور سے جنوری کو، فروری کو کوئی برا بھلا نہیں کہتا، لیکن اس کے اندر جو غلط طریقے اور غلط کام کیے جاتے ہیں، یہ اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں اور ماں بہنوں، یہ جو نیا سال آ رہا ہے اس میں اپنا محاسبہ کریں کہ جو سال گزرا وہ کیسے گزرا، اب جو آئندہ سال آنے والا ہے وہ کیسا ہمارے لیے گزرنا چاہیے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو امن ایمان والا بنائے، سلامتی اور اسلام والا بنائے۔ ہم کہتے ہیں سال گرا، بچے کا سال گرا ہے، ابا کا سال گرا ہے، اس کا سال گرا ہے، اس کا اصل مطلب کیا؟ سال گر گیا، سال گر گیا۔ سال گرا کا مطلب ذرا سا بیچ سے کاٹ کے دیکھ لو، سال گرا مطلب اس کا 1 سال گر گیا، لیکن اس کو اتنا پیچیدہ کر کے بول دیا گیا
اس کو کوئی سمجھ پاتا نہیں، لیکن سالگرہ کا مطلب اگر حساب سے دیکھا جائے سالگرہ یعنی اس کا ایک سال گر گیا۔ تو دوستو بزرگوں، یہ سب چیزیں، یہ سب غیروں کے طریقے ہیں، غیروں کے رسم رواج ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے بچ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے کہ ان غیروں کے تہواروں میں اور ایسی چیزوں میں ہمیں شریک نہ ہونا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ نے یہود و نصارہ کی ذرے ذرے چیزوں میں مخالفت کی ہے۔ یہود و نصارہ یہ سحری نہیں کرتے تھے، سحری، یہود و نصارہ جب یہ روزہ رکھتے یہ سحری نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اور ان کے روزے میں فرق یہ ہے کہ تم سحری کرتے ہو، وہ سحری نہیں کرتے۔ یہود و نصارہ اپنے روزے کی سحری نہیں کرتے، لہٰذا ان کی مخالفت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم روزہ رکھو تو سحری کرو۔ وہ اپنا افطار تاخیر سے کیا کرتے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی مخالفت میں تم افطار میں جلدی کرو، افطار کا وقت ہوگا افطار کر لو، ایسا نہیں کہ گھوم پھر کے آ کے 7 بجے افطار کرو، گھوم پھر کے آ کے 7 بجے افطار کروں گا۔ ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز میں ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے دوست بزرگوں، یہ جو نیا سال آ رہا ہے، اس نئے سال کے سلسلے میں ہم یہی ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس نئے سال کو ہم میں سے ہر شخص کے لیے امن و ایمان والا بنائے، سلامتی اور اسلام والا بنائے، اور ہر قسم کے شرور فتن سے جو آنے والی مصیبتیں ہیں، آنے والی جو پریشانیاں ہیں، اس نئے سال میں اللہ ہم سب کی سے حفاظت فرمائے، غیروں کے طریقوں اور غیروں کے مذہبی رسومات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔